بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ایک ایسے پاکستان کے سیاستدان کے گھر پر آئے ہیں۔ 50 سال سے زائد عرصہ پاکستان کی سیاست، خصوصاً سندھ کی سیاست پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس پہ بھی بڑا عبور ہے، کالم نگار بھی ہے، وکالت بھی کی، وزیر تعلیم، بلدیات، ہاؤسنگ و ٹاؤن، قانون، بہت ساری وزارتیں، سندھ کے سینئر وزیر رہے، 15 بار سے زائد گرفتار بھی ہوئے، مچھ جیل سے لے کر دیگر جیلوں میں بند بھی کیے گئے، اذیتیں بھی برداشت کی۔ حالہ کنونشن سے اپنے خاندان کے ساتھ، اور ان کے اگر خاندان کی بات کریں تو پیر الہی بخش سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے، اور اسی نے سندھ یونیورسٹی سے لے کے کراچی یونیورسٹی جتنی بڑی ادارے نظر آ رہے ہیں ان کے دادا کے نام سے، اور ان کے والد دادا سب خاندان کی ایک اپنی سیاست، اور یہاں پہ سندھ کے اندر جیسے سیدوں کی، پیروں کی، یا میروں کی، جاگیرداروں کی اپنی ایک روایتی سیاست ہوتی ہے، پیری مریدی، مگر یہ ان پیروں میں بھی نہیں ہے کہ مریدوں کا لشکر ہو، ان کو تعویذ دھاگے دیتا رہے۔ یہ ایک لکھنے پڑھنے والا پیر ہے۔ صحافت سے وکالت، وکالت سے سیاست، پھر جلا وطنی، بہت سارے سفر ہے، ہنستے مسکراتے پیر مظہر حق۔ پیر صاحب مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت دیا۔ شکریہ۔ بنیادی طور پہ آپ کے بڑے حالہ سے بڑے منتقل ہوئے گھوٹکی، وہاں پہ بھی ایک گادی، پھر آپ کے بڑے دادو آئے، تو یہ آپ کا پیری مریدی کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، حالہ سے گھوٹکی، دادو، پھر بھی آپ ان روایتی پیروں کی طرح لوگوں کو سوئی دھاگے تعویذ گھنڈے نہیں دیتے رہے، اور سیاست بھی آگے اس میں تو بڑی کمائی دھندا بھی ہے، مگر آپ ان روایتی پیروں سے ہٹ کے ان سارے بڑوں کے سفر کو کس طرح کیسے دیکھ رہے ہو؟ آپ نے تو ایسی بات کی، میں سمجھ رہا تھا کوئی سیاسی قسم کی گفتگو ہوگی، لیکن آپ نے جو شروعات کی ہے وہ اس سے کی ہے جو میں نہیں ہوں۔ میں حضرت مختوم سرور نور رحمۃ اللہ کے 5ویں نمبر بیٹے مختوم موسیٰ کے نسل سے ہوں، جو انہوں کو اس زمانے میں جو گدی نشین ہوتے تھے اپنے بیٹوں کو مختلف بر صغیر میں بھیجتے تھے کہ آپ اپنے جو، کیونکہ 9 لکھی گودڑی تھی ہماری، ان کے ہمارے بڑوں کی 9 لکھی گودڑی تھی۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون، نہ کمیونیکیشن، نہ، تو اس لیے یہ ہوتا تھا کہ بھئی مرید بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے حالہ آتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو وہاں بھیجتے ہیں۔ تو بیٹا وہاں گیا تو اس کی وہی ہوتی، لیکن وہ مختوم نہیں کہلاتے تھے، ان کو صرف میاں یا پیر کہتے تھے۔ اور بلکہ ساؤتھ پنجاب میں تو ہمارے جو خاندان سے گئے حالہ سے، ان میں وہاں نوحانی پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ تو بہرحال انڈیا میں بھی درگاہ ہے ہمارے اپنے بڑوں کی ہے، لیکن میرے دادا پیر الہی بخش جب علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے ایم اے LLB کر کے آئے تھے تو وہ ایک مختلف انسان تھے۔ ان کا پیری مریدی سے انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کے نسل میں جو بھی اولاد آئی ہے، کوئی بھی ہم میں سے کوئی پریکٹسنگ پیر نہیں ہے، اور نہ پیری مریدی ہم کرتے ہیں، نہ کسی کو اس کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ کوئی پیروں پہ ہاتھ رکھتا ہے پیر سمجھ کے تو ان کو بھی ہم روکتے ہیں کہ ہم وہ پیر نہیں ہیں۔ وہ پیر نہیں ہے۔ آپ نے بینظیر بھٹو کی جلا وطنی کے بعد پہلی بار 88 میں آپ MPA بنے، 5 بار MPA بنے، پھر 2002 میں آپ نے چلے گئے باہر۔ وہ آپ کی جلا وطنی اپنی مرضی سے تھی، خود ساختہ، یا آپ سے کروائی گئی؟ تو اس ساری کہانی کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، میں 1979 میں بے نظیر بھٹو شہید سے ملا تھا نودیرو میں، بھٹو صاحب کی شہادت سے کچھ دنوں کے بعد۔
ان سے میں تعزیت کرنے گیا تھا، اور چونکہ میرے دادا کا ان کے دادا سے بہت گہرا تعلق تھا. سر شاہ نواز بھٹو میرے دادا کے بڑے مربی بھی تھے، ان کو پیٹرن بھی تھے. سیاست میں بھی پہلی مرتبہ ان کی پارٹی سندھ پیپلز پارٹی سے دادا جان کو ٹکٹ بھی انہوں نے دیا، اور دادا جیت بھی گئے بڑے ایک زمیندار جاگیردار سے. یہ افسوسناک بات ہے کہ سر شاہ نواز بھٹو کو ایک سازش کر کے ان کے ہی خاندان کے لوگوں نے ہروایا، جس میں بہت ایسے نام ہیں جو میں لینا نہیں چاہتا، ابھی فوت ہو گئے. کیوں نہیں لینا چاہتے؟ لے بھی سکتے ہیں. نہیں، اس وقت ان کے خود بھائی سگے بیرسٹر علی گور کے نام بھی کہا جاتا ہے، کتابوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے آپ نے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابیں. خود ممتاز بھٹو کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نواب نبی بخش بھٹو بھی ان میں شامل تھے، ایوب کھوڑو صاحب تو تھے ہی، اور شیخ عبد المجید سندھی جیسی اس وقت کی مشہور معروف اور ہیرو کی بھٹو کے شہرت رکھنے والے والد صاحب کو بھی گھر کی آگ لگی. ہاں، وہ بھی ویسے بھی گھر کو لگتی ہے آگ گھر کے چراغ سے، وہ ایسے ہی صورتحال تھی. لیکن کھوڑو تو مخالف تھے، سارے مخالفین تھے، لیکن اپنا بھائی اور اپنا کزن اگر مخالف ہو جائے تو پھر تھوڑی اس زمانے میں نہ پیپلز پارٹی جیسی ایسی آج والی پیپلز پارٹی تھی، اور نہ اس قسم کا جیے بھٹو کا نعرہ تھا، بھٹو کی قربانی تھی، بے نظیر صاحبہ کی قربانی تھی. تو اس وقت تو اپنی طور پہ کوشش کرنی پڑتی تھی. آپ جو لنڈن، دبئی، جلاوطن رہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ہوا کہ میرے پہ تو بہت سارے مقدمات بنے. 1983 سے لے کے مارشل لا ریگولیشنز میں کئی مرتبہ میں جیلوں میں گیا. سب سے بڑی قید تو مچ جیل اور لانڈی جیل میں تھی، حیدرآباد سینٹرل جیل میں تھی. لیکن اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اور کیس بناتے تھے، کیونکہ میں الحمدللہ میں نے کبھی قرضہ لیا، نہ میں کسی کا مقروض تھا. قرضہ لینا تو سیاستدانوں کی روایت ہے. وہ روایت ہے، لیکن میں چونکہ وکیل ہوں اور میں وکالت کے روز قانون جانتا تھا کہ اگر آپ نے ایگریکلچر لون لیا، اگر آپ نے پانی چوری کی، اگر آپ نے کوئی وہ جو تقاوی لون ہوتا ہے وہ لیا، آپ نے کی ڈھل میں آپ باقی دار ہیں، آپ نے یہ پانی کا جو ہوتا ہے اریگیشن کا وہ آپ نے ہڑپ کیا، اس قسم کی جو یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہے. اور پھر ہوتی ہے کہ کیٹی ہماری کوئی تھی نہیں، 200 ایکڑ زمین دادا نے دی، وہی ہمارے پاس رہی. الحمدللہ آج بھی اتنی ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑھایا نہیں، کیونکہ ہم سب پروفیشنل ہیں. میرے سارے بھائی انجینئر ہیں، کوئی میں خود جو ہے وہ وکیل، میرے بیٹا وکیل، ہم سب لوگ جو ہے نا پروفیشنل لائف میں ہمیں الحمدللہ کبھی بھی دقت نہیں ہوئی، سوائے 83 سے 85 تک. وہ میری بیگم چونکہ وہ لیکچرر تھیں اور ان کی تنخواہ اور ٹیوشن سے انہوں نے چلایا، اور بڑی بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا، نہ وہ جھکی نہ میں جھکا. الحمدللہ ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کو مارشل لا والوں نے بہت تنگ کیا کہ آپ 2 لفظ معافی کے لکھ کے دیں، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا والوں نے تنگ کیا، انہی لوگوں نے پھر آپ کو پیپلز پارٹی سے الگ کر کے جام صادق کے دور میں یا مختلف دوروں میں کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی چھوڑیں، آپ کو وزارت سی ایم بناتے ہیں. تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ پھر آپ بکے کیوں نہیں؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو تو بکنے کا تو مرنے کے بعد کوئی میرا نام لے کے بھیج دے مجھے، لیکن اس سے نہیں بکے، ایک ہی پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. میں جس خاندان سے رکھتا ہوں تعلق، مجھے صرف ان کی عزت کا زیادہ خیال ہے. سیاست میرا پیشہ نہیں ہے، میرا پیشہ وکالت ہے، اس سے پہلے صحافت تھا. تو اس لیے میں الحمدللہ وہ نہیں. لیکن جام صادق نے آفر کی کہ آپ کو منسٹری دیں گے، آپ کو الیکشن میں جتوائیں گے بھی. میں نے یہ ان کو کہلوا کے بھیجا، بلکہ جنہوں نے پیغام دیا ان کو میں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں بے نظیر سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد اور محترمہ نے بغیر میرے سفارش کرنے کے، بغیر میرے پریشر کے، انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا، مجھے دادو کا، اور مجھے ٹکٹ دیا ایم پی اے کا، انہوں نے مجھے منسٹر بنایا. اب میں جیسا نمک حرام غدار ہوں کہ میں جس خاندان سے، بہت سارے لوگ نمک حرام ہو بھی گئے، یہ نہیں ہے. اس وجہ میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں کروں گا. تو اس کے بعد اس نے مجھے یہاں، میں اپنی فیملی کے ساتھ اسکول سے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، ان کے 15 دن ہو گئے تھے ہماری گورنمنٹ کو ختم ہوئے، اور وہ سرکاری گھر میں خالی کرنے کے لیے میں گھر ڈھونڈ رہا تھا کرائے کا. تو وہ مجھے بورڈ بیسن کے میں بات آئلینڈ کے پاس
جو اوپر چڑھائی جاتی ہے وہاں پر مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی دادو کی. میرے بچے وہاں رو رہے تھے, میرے بیگم رو رہی تھیں, تو ہم نے اس وقت بھی ان کی وہ نہیں آئے. پھر انہوں نے مجھے ایک رات پوری تھانے میں ٹانگا. پھر فون کر کے میری بیگم کو کہا کہ آپ کا میاں جو ہے بڑا ضدی ہے, اس کو آپ کہیں. اب دیکھیں اس وقت بے نظیر صاحبہ نے میرے بچوں کو اپنے گھر پہ وہاں آواری ٹاور کے پیچھے زرداری ہاؤس تھا وہاں رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کو تنگ کریں گے ان کی فیملی کو, میں اس کو جانتی ہوں جام صادق کو, تو اس لیے آپ ان کو یہاں سے. پھر میر منر اور فریال تالپور میری فیملی کو لے کے زرداری ہاؤس آئے. تو وہ ہم نے اب بتائیں ایسے لیڈر کو ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہم اس طرح کے ان کے ساتھ دھوکہ کرے. میں نے کہا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا. ساری رات مجھے انہوں نے ایک پوری رات مجھے ہتھ کڑیوں سے ٹانگ کے تھانے میں مجھے انہوں نے یہی پریشر کہ چھوڑو پیپلز پارٹی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں چھوڑوں گا. میں نے وہاں ساری رات اپنے حضرت امام حسین اور ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے تصور میں کیا کہ ہمارے جیسے نبی کے نواسے کو انہوں نے اس سر قلم کیا اور میرے لیڈر کو انہوں نے پھانسی دی. ہم تو ایک ورکر ہیں, ہم نے یقین کریں میں نے اس پہ کچھ بھی نہیں. اور دوسرے دن عوام کھڑا ہوا, بھان سید آباد کا تھانہ تھا, میرا گاؤں کا تھانہ تھا, اور میں نے اس پہ الحمدللہ دادو کے لوگوں کو سلام ہے. ساری سڑکیں انہوں نے بلاک کر دیں, انڈس ہائی وے بلاک ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا. صبح کو 10 بجے چھوڑا, رات کو 12 بجے سے صبح 10 بجے تک. اب بتائیں ایسی صورتحال میں کس طرح سے اپنے لیڈرشپ کو. جو محترمہ نے مہربانی کی کہ انہوں نے مجھے اپنے جیل میں پارٹی کا ٹکٹ دوبارہ بھی دیا. پہلے تو دیا تھا 88 میں, پھر یہ 90 میں بھی دیا, اور یہ بھی انہوں نے پریڈکشن کی کہ جیتے گا. اور الحمدللہ میں رات کو اتنے میرے پہ 25-30 کیسے انہوں نے کیے. ہر ہفتے ایک نیا کیس کرتے تھے, لیکن اس میں بیل کرا دیتا تھا, بیل ہو جاتا تھا. کیونکہ وہ جج جو کہتا تھا کہ بھئی اس کے پاس ایویڈنس لاؤ, تو وہ کہتے تھے ایویڈنس نہیں. جیلوں کے اندر اور کون سی اذیتیں آپ نے برداشت کی؟ بس وہ تھانے میں عام کرمنلز کے ساتھ رکھا. 2 مہینے وہاں دادو تھانے میں بند رہا. ایک رات مجھے انہوں نے بھان سید آباد کے تھانے میں رکھا. باقی پھر سینٹرل جیل میں انہوں نے رکھا. سندھ کرائم کنٹرول ایکٹ بھی کیا, MPO کیا, پتہ نہیں کتنے کیس کیے. جب آپ اقتدار میں آئے تو ان پولیس افسروں کے خلاف یا ان پولیس والوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا یا کوئی کارروائی کی یا چھوڑ دیا, کوئی بدلہ لیا, انتقام لیا؟ میں عرض کروں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, میں انتقامی آدمی نہیں ہوں. میں نے اللہ کی رضا پہ, اور سمجھتا ہوں یہ میرے پہ امتحان اور آزمائش تھی, وہ کرتا تھا. اور لیکن میری لیڈر نے یہ پوچھا, جب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بن کے آئیں ایئرپورٹ پہ, میں ان کو وزیروں کی لائن میں کھڑا تھا, تو میرے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا جس SHO نے تمہیں ٹانگا تھا اس کو سروس میں سے نکالا؟ میں تو نہیں نکال سکتا. پھر انہوں نے CM عبداللہ شاہ صاحب تھے, ان کو کہا کہ وہ صوبیدار ابھی تک کیوں ہے نوکری میں؟ اس نے ہمارے ایک اچھے پارٹی کے ورکر کو ساری رات تھانے میں ٹانگ دیا. یہ ان کی یادداشت اور ان کی مہربانی کہ ایک ایک ورکر کا وہ اس طرح سے خیال رکھتی تھیں. اور اس پہ عبداللہ شاہ نے, جو آپ کو پتہ ہے وہ بڑے انتظامی طور پہ بڑے تیز تھے, انہوں نے دوسرے دن میں سے نام وغیرہ تفصیل پہ ان کو خود بھی پتہ تھا, کیونکہ وہ بھان سید آباد تو تھانہ ان کے حدود میں تھا عبداللہ شاہ کے, اور انہوں نے اس کو فوراً نوکری سے ڈسمس کیا. لیکن ایک بہت ہی اچھا میرا دوست آیا, وہ آ کے بیٹھ گیا کہ یہ اس کو لے آیا, اس نے کہا یہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے. میں نے کہا چلو معافی اچھی ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. میں نے اس کو معاف کر دیا, نوکری سے ڈسمس کو اسی اپیل کی اس نے, میں نے اس کو کوئی مخالفت نہیں کی اور وہ بحال ہو گیا. دادو کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی MRD تحریک میں بڑا سرگرم, کافی لوگوں کو کوڑے, جلاوطنی, مارا گیا, اسٹرگل. اس ساری کہانی کے باوجود دادو کو ابھی تک وہیں کا وہیں کوئی ترقی نہ ہو سکی. اتنی بڑی دادو کے لوگوں کی اسٹرگل, آپ بھی وزیر, 5 بار MPA, آپ کا بیٹا بھی وہاں سے MPA, بیٹی بھی. دادو کی تقدیر کب تبدیل ہوگی؟ وہ تقدیر آپ دیکھنے اگر آئیں گے دادو میں تو آپ کو پتہ پڑے گا کہ وہاں کیا تبدیلی آئی ہے. سب سے پہلے وہاں گورنمنٹ PIB لاء کالج, وہ عبداللہ شاہ نے وہاں اناؤنس کیا, میں نے اس کی نئی بلڈنگ بنوائی. قائم علی شاہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. فاروق نائک ایز لاء منسٹر, انہوں نے فیڈرل, انہوں نے اس کا افتتاح کیا. وہ بلڈنگ آپ دیکھیں, اگر ایسا لاء کالج آپ کو پاکستان کے کسی اور شہر میں نظر آئے, وہاں ڈیجیٹل پڑھائی ہوتی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہے, آن لائن سجی پڑھائی ہوتی ہے. پرسوں ہی وائس چانسلر اپنے سارے اسٹاف کے ساتھ کرمنالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے لیے انسپیکشن کرنے آئے کہ اس میں اتنا دم ہے کالج میں.
دیکھیں یہ اس کے علاوہ سندھ یونیورسٹی کا کیمپس بے نظیر بھٹو کیمپس دادو میں بنا، اس سے کئی بچے ہمارے MBA پاس کر کے بینکوں میں ملازم ہو گئے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہو گئے، اور تعلیم کو وہاں غریبوں کے بچے پڑھے، بڑے آدمیوں کے بچے تو کیوں دادو میں پڑھیں گے، ہمارے غریبوں کے بچے، ٹیچروں کے بچے، مزدوروں کے بچے وہاں سے پڑھے۔ اس کے علاوہ میں نے تعلیم کے وزیر کے منسٹری کے دور میں نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی 66 کروڑ اس زمانے کے، میں IBA سکھر یونیورسٹی کے کیمپس یونیورسٹی کے وائس چانسلر نثار صدیقی صاحب سے MOU سائن کرایا، CM ہاؤس میں ہوا، اس میں اس کے وہ بن گیا، اس میں ابھی کمپیوٹر سائنسز اور مائکروسافٹ انجینئرنگ اور ابھی AI کے انہوں نے 4 کورسز شروع کیے ہیں، اس کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ کی مجبوری ہے، کوئی ٹیکنیکل HEC کی طرف سے پابندی ہے وہ، لیکن 4 کورسز انہوں نے شروع کرا دیے۔ اور وہاں میں نے نثار صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے غریب بچے جو ہیں یہ کہاں سے ان کو ایڈمیشن ملیں گے، انہوں نے کی اوپن میرٹ پاکستان بھر کی، تو انہوں نے کہا اس کا میں نے علاج کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ آج ایک بلڈنگ دیں، میں وہاں اپنا IBA کا کمیونٹی کالج کھولتا ہوں جو نرسری سے لے کے 12ویں تک وہ پڑھائیں گے، اور اس کا ایفیلیشن آغا خان بورڈ آف ایگزامینیشن سے ہوگا۔ وہ ہم نے کیا۔ اب آج وہ بچے وہاں سے انٹر تک پڑھتے ہیں، پھر وہ IBA سکھر کا یونیورسٹی کیمپس ہے دادو میں، اس میں پڑھتے ہیں، اور ہم نے کیڈٹ کالج بنایا ککڑ میں، بہترین وہ سینٹرل پلیس ہے دادو کی، وہاں پر کیڈٹ کالج ککڑ بن گیا ہے، وہ نیوی کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر جو اپ گریڈیشن کی، بچیوں کے اسکولوں پہ ہم نے زیادہ توجہ دیا کہ مرک پور ایک علاقہ ہے، وہاں سے بچیاں چنچی میں جا کے وہ بیچ شہر میں، تو وہ ان کا بچیوں کا ان کے والدین پریشان، کرائے بھرو، تعلیم فری میں، لیکن وہ چنچیوں کے کرائے میں بیچارے، ہم سندھی میں کہتے ہیں بھاڑے میں ٹیپ، تو ان کو آپ نے اتنے ادارے تعلیم کے اسکول کالجز بنائے، مگر آج تک ان کی تعلیم کا معیار بہتر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تعلیم جو ہے، میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں، آپ نے کہا نا کھری بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اس کے حصے بکھرے نہیں ہونے چاہیے تھے، حصے بکھرے نہیں ہونے چاہیے کہ تعلیم پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، ڈگری اور یونیورسٹیز، کالجز سب ہائر ایجوکیشن، یہ کالجز اس کے بعد یونیورسٹیز آئیں نا، تو ہائر سیکنڈری، پھر ہائر سیکنڈری، اس کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ، ایک ہی منسٹر ڈیل کرے، تو یہ ایک سفر شروع ہوتا ہے نرسری سے، پھر جا کے یونیورسٹی تک پہنچا۔ ابھی میرے کو پتہ پڑا کہ میرے جانے کے بعد سارے تعلیم کو حصے بکھرے کر دیے، یہ یونیورسٹیوں کا وزیر ہے، یہ کالجوں اور اسکولوں کا وزیر، یہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگوں کو خوش کرنے کی دکان تو نہیں کھل گئی؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ میرا دوست ہوتا تھا حسین شاہ راشدی، وہ جام صادق کے سینیٹر رہا، ہاں، ہمارے بہت مہربان دوست تھے، وہ کالم لکھتے تھے جنگ اخبار میں، ڈان میں بھی لکھتے تھے، جنگ میں ان کا ایک کالم آیا کہ جام صادق نے ابھی اتنے پورٹ فولیو بنائے ہیں کہ ایک کا نام ایگری ہے، دوسرے کا نام کلچر ہے، یہ انہوں نے مذاقیہ لکھا بہت، اس میں کافی ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے اس طرح سے اس کے حصے بکھرے کر کے پیش کیے، لیکن وہ مزاحیہ کالم تھا، لیکن تنقیدی بھی تھا، تو میں نہیں یہ کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا، ایجوکیشن از ایجوکیشن، ڈونٹ ڈیوائڈ اٹ انٹو پیسز۔ آج حسین شاہ راشدی کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ سے بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں، مگر چھوٹی سی بریک۔ ہمارے ساتھ سندھ کے اس ملک کے سینئر سیاستدان پیر مظہر حق موجود ہیں، صحافت سے وکالت سے سیاست اور جلاوطنی، بہت ساری ان کے ساتھ کھری بات کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد۔ کھری بات ہو رہی ہے آج پیر مظہر حق، سینئر سیاستدان، سندھ حکومت کے سینئر وزیر بھی رہے، MPA بھی رہے کافی بار، 50 سال سے زیادہ سیاست، 50 سال سے زیادہ سیاست کر رہے ہیں، صحافت سے وکالت کالا کوٹ، آج کل تو کالا کوٹ کس کہانی پہ چلا گیا، اس پہ تو آگے بات کرتے ہیں۔ یہ 50 سال کی آپ کی سیاسی اسٹرگل، جیل، مصیبتیں، دربدری، فیملی سفر، آج کی جو سیاست ہے جہاں پہ کرپشن، بدعنوانی، ٹیکہ سسٹم، آپ کی اسٹرگل اس 50 سال کی، اس کو دیکھ کے کہاں کھڑی ہے؟ صحیح، اگر آپ کھری بات
سننا چاہیں گے تو کچھ سننا چاہتے ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں آج. کھری بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو پہلی مارشل لا لگی جنرل ایوب خان کی، وہ محترمہ کہتی تھیں کہ پبلک میموری از ویری شارٹ، پبلک میموری اس ویری کو شارٹ. بتانا چاہیے ہمیشہ. میں اس کو شروع کرتا ہوں کہ وہ جنرل ایوب خان کے زمانے میں گوہر ایوب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جو ان کی کرپشن کی داستانیں آج بھی کراچی میں گونج رہی ہیں، اور جب بھی کوئی پرانی باتیں نکلتی ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح یہاں اردو بولنے والوں کو محترمہ فاطمہ جناح کی جو کراچی والوں نے سپورٹ کی، اس کی سزا کیسی دی گئی، ان کو گولیاں ماری گئیں، یہاں پر تباہ برباد کیا گیا. کرپشن جنرل ٹائر سے لے کے جنرل حبیب اللہ خان سے لے کے ایوب خان کو کہتے ہیں بڑا ایماندار تھا، یہ ایمانداری تھی. اور کرپشن کی بنیاد ڈالی گئی. وہی جو چھاپے مارے گئے جن اسمگلروں پہ، ان کو بعد میں نوازا گیا. ان کے جو بھی اس کے بعد جنرل ایوب نے تحفے دیے، آئین خود بنایا خود توڑا، یہ سب سے بڑی کرپشن ہے. اس کے بعد جنرل یحییٰ، اس کا آپ کو میں کیا بتاؤں، وہ تو قصہ اتنا مشہور ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی بے پردہ ہے. ہزاروں داستانیں موجود ہیں. ہاں، اس کے بعد جو ماشاء اللہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس نے اپنے آئین بنایا متفقہ، ساری جو مخالف پارٹیاں تھیں انہوں نے مل کے اس میں انہوں نے سائن کیے. اس کا حشر کیا کیا اس کے آئین بنانے والے. آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان بننے سے اب تک کرپشن چل رہی ہے. دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کرپشن کی بنیاد ہوتی ہے جب آئین کو آپ توڑیں، آئین کو توڑیں، پھر قانون توڑیں، پھر آپ اپنوں کو نوازیں. یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے 21 خاندانوں کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا، ترقی رک گئی. یہ کیا ترقی تھی؟ چند آدمیوں کے جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں، اور جو عوام ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. ایسٹ پاکستان کے لوگ، ان کو کھانے کا نہیں مل رہا ہے. ان سے جان چھڑائی انہوں نے. جنہوں نے جان چھڑائی آج وہ ہیرو ہیں. آج ان کے بارے میں کوئی کہنے کو آج بھی آپ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو آمریت کے خلاف آج تک ڈٹی ہوئی ہے. وہ مضبوطی نہیں ہے جو بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو کے دور میں تھی، لیکن حکمت عملی یہ چینج کی گئی کہ حکومت میں رہیں گے تو ہی تو عوام کو کچھ نہ کچھ ملے گا. اب یہ اس پہ الزامات ہیں، آپ بتائیں اگر سارے پاکستان میں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے. سندھ میں خاص طور پہ میں عرض کروں کہ سندھ میں صحت اور تعلیم کے بارے میں دشمن جو ہیں، مخالفین جو ہیں، وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ اپنی پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں، تو میں جو حق سچ بھی نہیں بولوں، کھری بات بھی نہیں بولوں. سکتے ہیں اپنی پارٹی کی تعریف کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے کہا جی ہیلتھ کی سہولیات سندھ میں زیادہ ہیں، ایجوکیشن کی، تو پھر لوگوں کے روزانہ بنیادوں پہ چھوٹے شہر سے، ہر شہر سے آوازیں آ کیوں نہیں ہیں؟ مختلف نودروں سے لے کے کافی علاقوں میں جہاں پہ بڑی بڑی ایمبولنس آتے ہوئے بھی لاشیں گدھے گاڑی پہ سوشل میڈیا پہ جگہ نظر آتی ہے. یہ ایک سوشل میڈیا میں پارٹی کے مخالفین کی سوچی سمجھی سازش ہے جو اب تو سب کو پتہ ہے. یہ کوئی میں اس طرح کا غلط بیانی کر کے کسی دوسرے کی قبر میں نہیں جاؤں گا. سارے سندھ میں پیپلز پارٹی کے جو پہلا دور تھا اس میں سائیں قائم علی شاہ کے دور میں بیسک ہیلتھ یونٹ جو بھٹو صاحب نے ہر یونین کاؤنسل کو دیے تھے، ان کی حالت مارشل لاؤں میں بگڑ گئی. تو اس میں ان کو PPHI کے تحت لا کے نیٹ ورک میں وہاں پر ڈاکٹر پہنچائے گئے، ان کی ریپیئر کی گئی، وہاں پر دوائیں پہنچائی گئیں. آپ کسی بھی PPHI کے کسی بھی ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں چلے جائیں، اچانک جائیں، دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. عام آدمی تو بیچارہ گاؤں میں دوائیاں وہاں نہیں مل رہی، ہم جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں دوائیاں ابھی بھی. دیکھیں میں تو اچانک کئی مرتبہ گیا، ہم بھی جاتے رہتے ہیں، نہیں ملتی دوائیاں. آپ نے گدے گاڑی بھی کوئی علاج دیکھی؟ دیکھیے، بالکل دیکھیے. کہاں دیکھی؟ آپ مجھے صرف بتا دیں. نودرے میں ویڈیو میرے پاس پڑی ہے، کافی لاڑکانہ میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، میرے پاس ویڈیو پڑی ہے. ہمارے رپورٹر کوٹ کرتے ہیں خبریں، ابھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں، چلاتے رہے. ابھی میں آپ کو ویڈیو بنا اپنی کون گدہ گاڑی رکھ کے جائے. ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں مریم نواز کی، ڈیلی آتی ہیں، اور دوسرے وزیر اعظم کی آتی ہیں، سب کی آتی ہیں ویڈیوز. میں آپ کی بھی ویڈیو بنوا کے آپ کو دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جنرل پرسیپشن، ایک ہوتی ہے سیدھی سی بات. آپ یہ نہیں مانتے کہ سندھ میں کرپشن نہیں ہے؟ میں نے کب کہا؟
یار کمال، میں نے تو آپ کو کہا شروع سے ہے، شروع سے پاکستان میں شروع سے کہہ سکتا ہوں میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں اور نہ اتنا جھوٹا مکار ہوں کہ میں آپ کو غلط باتیں بتاؤں. بالکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ برائی سارے پاکستان میں شروع سے چلی آ رہی ہے. قائد اعظم کے بعد یہاں پر پاکستان کو ایک لٹدا مال سمجھ کے لوٹا جا رہا ہے. سب اس میں ملوث ہیں. اس کے لیے ایک اردو میں کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس حمام میں سب ننگے ہیں. حمام میں سب. بات ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹو رانگس کی ناٹ میک ون رائٹ. ہمیں درست ہونا چاہیے. ہمیں سندھ میں ایک مثال قائم کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ سسٹم سارے پاکستان میں ہے، بغیر سفارش کے. بغیر آپ کو سفارش کے اسپتال میں داخلہ نہیں ملے گا. آپ وکیل کرنے جائیں گے، آپ کہیں گے مجھے کہ یار اس وکیل کو کہو ذرا فی میں رعایت کر دے. آپ کہیں گے اسپتال میں داخلہ نہیں مل رہا ہے، آپ ذرا پرائیویٹ اسپتال میں بھی آپ کسی کو کہیں. ابھی بھی میرا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے، MP ہے، ابھی بھی وہ کسی کو ڈائلسس کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی پارٹی کے ورکر کی والدہ اس وقت جو ہے ایک لیٹر بنا کے MP کو دینا پڑے گا. پھر باقی اسپتالوں میں پیسے سرکار لے کے یا سیاستدان یا حکومت کا یہ کام ہے. ہمیں دیکھیں، ہمیں دادو میں، اب میں آپ کو بتاؤں، دادو میں DHQ ہاسپٹل بنا بہت دیر سے. ہم نے شروع کرایا اپنے دور میں، وہ جا کے ابھی 1-2 سال ہوا ہے، لمپس کو دیا گیا، ابھی تک وہ نامکمل ہے. لیکن آپ ڈائلسس جا کے وہاں دیکھیں، اگر آپ کو نہیں نظر آئیں، بالکل میں وہاں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کو لے کے آؤں. میں اکثر دوسروں کو لے جاتا ہوں تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دیں. اور دوائیں تک وہ چیک کرتے ہیں کہ وہاں دوائیں ہیں یا ایکسپائرڈ دوائیں ہیں. حالت میں نہیں کہتا کوئی مثال یہ، لیکن آپ گمبٹ چلے جائیں، آپ سکھر چلے جائیں. گمبٹ میں مختلف سفارش کے بغیر علاج تو نہیں ہوتا. کہاں پر؟ گمبٹ میں ابھی بھی سفارش کے بغیر علاج نہیں ہوتا. لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. میرے کو خود ایک فون آئی، میرے ابھی بھائی کا قصہ ہے، 2 مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی، گمبٹ میں علاج ہی نہیں. ہاں، میں اور کا مثال نہیں دیکھیں، وہاں پر اگر بہت ہی سیریس مریض ہوں گے، وہاں اگر جگہ 100 کی ہے، وہاں پر 500 آدمی آئیں گے تو وہ تو کیو کے ذریعے کرتے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں جس کی باری آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان مر جاتا ہے، وہ سلسلہ کیا کرے وہ. اب دیکھیں نا، یہ آپ کی بات سے، لیکن اس کی معنی اس کو فیسلٹیز کو بڑھانا چاہیے. گمبٹ کو پہلے کیا تھا؟ گمبٹ میں آپ کو یاد ہے کچھ بھی نہیں تھا نا. سندھ میں ہمارے پاس حالت بہت خراب تھی. یہ 17-18 سال حالت اچھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، میں مثال ہی نہیں، میں اچھی تو کہوں گا، مثال ہی نہیں کہہ سکتا. میں مثال ہی نہیں کہہ سکتا. سوری، میں بالکل مانتا ہوں مثال ہی نہیں ہے. یہ ہمارے بھی کئی، میرے دادا فوت ہو گئے ادھر کراچی میں ہاسپٹل میں، تو میں کہوں کہ وہاں پر داخلہ تھی، وہ ان کو رکھا گیا. یہ نہیں کہ ان کا علاج بھی کیا گیا. ڈاکٹر الہی بخش سمرو صاحب مجھے ملے ایک تقریب میں، انہوں نے مجھے کہا میں نے خود ان کا علاج کیا. حالانکہ وہ ینگ ڈاکٹر تھے، لیکن علاج تو معالجہ تو سندھ میں پھر بھی دوسروں. NIVCT کیا ہے یہ بتائیں؟ یہ آپ کا ٹراما سینٹر کراچی میں کیا ہے؟ NIVCT کی اگر بات کریں تو وہاں ابھی بھی پیسے لے کر ایگزیکٹو کلاس پہ علاج ہو رہا ہے. باقی لائن میں ابھی بھی کراچی کے NIVCT میں آپ چلیں تو ایگزیکٹو کلاس پہ پیسے لیے جا رہے ہیں. باقی عام لائن تو لائن میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیوں پہ. میری اپنی والدہ اپنے بھائی کا پیسے دے کے NIVCT کراچی کے اندر علاج کرایا. میں کسی اور کی مثال نہیں دے رہا. تو پھر اس کی معنی رشوت دینے والا اور پیسے رشوت لینے والا دونوں. رشوت نہیں، ایگزیکٹو کلاس کے نام پہ سیکشن بنا ہوا ہے. آپ کو جلدی علاج کرو تو ایگزیکٹو پیسے دینے سرکاری اسپتال میں. میرا اپنا مثال. اس کی معنی آپ اپنا ایگزیکٹو VIP اسٹیٹس چاہتے ہیں. نہیں، وہاں پہ داخلہ ہی نہیں ملے گی نا آپ کو. بندہ بھر جائے گا، اسٹے نہیں لگے گی. یہ تو ابھی چلتے ہیں. آپ کو بھی دکھاتا ہوں، اگر نہیں مان رہے. یہ بے بنیاد الزام ہے. میرے ساتھ چلیں، نہیں آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کہیں گے نہیں آپ کو تو ضرور دیں گے. آپ کو سفارش پہ دے دیں گے پولیٹیکلی. سفارش کلچر ناسور ہے، کینسر ہے. وہ سارے میں مانتا ہوں وہ بہت ہی برا ہے. اس کی کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ صورتحال مثالی نہیں ہے. صورتحال خراب ہے، اچھی بھی ہے، کچھ اس کی طرف جا بھی رہی ہے، لیکن کچھ ترقی پہ گامزن بھی ہے. اس طرح آپ اگر صرف ڈارک پکچر دیں گے، کسی بھی اگر طالب علم جو کتنے بھی بیچارہ نالائق ہو، پڑھائی نہیں، اگر اس کو ٹیچر کوئی تھپکے گا تو وہ بیچارہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. آپ جو اچھی بات ہو اس کو ماننا چاہیے. آپ وزیر تعلیم رہے، نیب سمیت مختلف اداروں نے کئی سال آپ کی انکوائری کی کہ جی 13,000 ملازمین کی نوکریاں بیچنے کا بڑا ایک الزام، اور کوئی ثابت بھی نہ ہو سکا. اتنا لمبا چوڑا نیب کا کھیل ہوا.
واقعی آپ نے نوکریاں بیچی تھی، یہ الزام ہوا کیا، ثابت نہیں ہوا؟ پھر نیب کے اوپر آپ نے وکیل ہوتے ہوئے کیس کیوں نہیں کیا؟ کہانی کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جنہوں نے ہمارے محکمے کے ایک سیکرٹری تھے تعلیم کے، وہ آخری میرے دور میں آئے، بڑے با اثر بھی تھے، انہوں نے یہ مجھے نیب کے ڈی جی نے بتایا کہ میں نے تو آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، لیکن آپ کا اپنا سیکرٹری نیچے کا عملہ تھا، آپ کا اپنا ڈائریکٹر یہ کوئی ظاہری فائلیں لے کے آیا ہے، میں نے کہا آپ اسکروٹنی کریں، اگر اس نے یہ بد تہذیبی کی ہے یا اپنے باس کے خلاف کی ہے، میں نے کہا کل آپ اتریں گے اس سے، ریٹائر ہوں گے تو آپ کے خلاف آپ کا جو نمبر 2 ہے وہ آپ کے خلاف کرے گا، آپ اس کو کریں، میں تو میرا کوئی سفارش نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، آپ کریں۔ انہوں نے کی اور مجھے 2 سال میں نے ان کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اور آپ یقین کریں ہر پیشی پہ میں جاتا تھا، ہر پیشی پہ وہ ڈیٹ لیتے تھے، اور آخر میں آ کے انہوں نے درخواست پیش کی کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا، اس لیے ہم اپنا جو الزام ہے واپس لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ میں نے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑا، اور ان کو اللہ بھی معاف تعالیٰ کر نے رہے ہیں۔ ان کو سخت سزائیں بھی دی ہیں، اور جنہوں نے جس ڈی جی نیب نے، جس کو میں جانتا بھی نہیں تھا، میں اس کے لیے اب دعائیں مانگتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا میں جھوٹا کیس نہیں کروں گا پی صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بی بی کے پرانے بہت ہی کمیٹڈ ورکر ہیں، میں کہا آئسا میں ہوتا تھا، آپ کو میں فالو کرتا تھا، لیکن قدرت دیکھے کیسے مدد کرتی ہے، اور اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوں کہ اس نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ فوجی آدمی تھا، ریٹائرڈ فوجی تھا، وہ ہمارا سویلین افسر جو اتنا آج بھی اس کے اوپر نیب پہ داخل ہوا ہے، ہیلتھ سیکرٹری کی حیثیت میں، اسے ابھی بھی اس کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کر لیا۔ آپ نے اللہ پہ چھوڑا، اسی دور میں آپ نے سب سے پہلے ایک نعرہ لگایا کہ میڈیا کے اندر صحافی، میڈیا جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، ایجوکیشن میں، ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ وہیں سے پھر آپ کے خلاف ایک بڑی سیاست سازش شروع ہوتی ہے کہ آپ کا یہیں سے کام شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، اچھے کام کے لیے آپ کو کبھی کبھی اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں خود صحافی تھا، مجھے پتا تھا وہی صحافی آپ کے گلے پڑے۔ یہ وہ میری قوم ہے جس میں کالی بھیڑیں آ کے شامل ہو گئی ہیں۔ جو ٹیچر تھے وہ صحافی بن گئے۔ آپ یقین کریں گے، بنے ہوئے بہت سارے، آپ نے کوشش کی۔ میں نے انکوائری کرائی، وہاں سے 377 افراد ایسے نکلے جو مجھے بتایا گیا کہ ہزاروں میں ہیں، لیکن جو پکڑے گئے ابھی بھی ہزاروں میں ابھی بھی ہیں۔ اچھا، وہ صرف ٹیچر نہیں تھے، این جی اوز میں تھے، مختلف اداروں میں کام کر رہے تھے۔ میں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ میں نے تو خود وہ لکھتے تھے کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، آج بھی لکھ رہے ہیں، اور وہی ہیں جو ہمارے جو گھوسٹ ٹیچر ہیں، تنخواہ سرکار سے لیتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ وہاں پر جاتے نہیں ہیں۔ آپ کو بتاؤں، ایک لیکچرر تھا، وہ ایک سندھ کا بڑا اخبار تھا، اس کا ایڈیٹر تھا، نیوز ایڈیٹر بھی تھا، مختلف صحافی بھی تھے، اینکر بھی تھے، آپ کے انٹرویو بھی لیتے رہتے تھے۔ ان کو حمیدہ کھوڑو صاحبہ جب تھیں ایجوکیشن منسٹر، ان کو نوکری سے نکالنے کا نوٹس جاری ہوا تھا۔ نوٹس جاری ہوا تھا۔ مجھے اس اخبار کے مالک نے فون کیا، جو اتفاق سے میرا رشتہ دار تھا، بہت ہی قریبی۔ اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں اس کے اوپر لگایا، لیکن حمیدہ کھوڑو صاحب ایک بہت ہی معتبر نام ہے، تعلیم کی وزیر بھی رہیں، تو میں دیکھوں۔ پتہ پڑا کہ وہ لیکچرر صاحب ایڈیٹر کی حیثیت میں ان کو جنرل پرویز مشرف کے امریکہ کے پہلے دورے میں بطور صحافی ڈیلیگیشن میں شامل کیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے انٹوریج، تو اس میں ایم آئی والوں نے رپورٹ دی کہ یہ تو سرکاری افسر ہے 17 گریڈ کا، یہ کیسے ادھر چلا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے، آپ دیکھیں ان کی پہنچ کہاں تھی۔ جو ایڈیشنل سیکرٹری میرے پاس فائل لے کے آیا، اس کی ہیئرنگ کرتی تھی، فائنل میرے پاس تھی، میں آ گیا تب۔ تو میں نے جب اس کی پوچھا کہ بھائی یہ فون آئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا صاحب فائل یہ ہے۔ فائل میں یقین کریں گے سوائے اس کے شوکاز نوٹس کے کچھ بھی نہیں تھا، وہ فائل میں سے ساری چیزیں انہوں نے نکلوا دی۔ اب میں بیٹھ کے پرسنل ہوتا تو میں نے اس پہ لکھ دیا کہ نتھنگ آن دا ریکارڈ ٹو پروو دیٹ ہی واز گلٹی آف دس، تو وہ اس میں بچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا دیکھو ایک سول سرونٹ رولز میں ایک گنجائش ہے، سرشار اکیلی ہوتے تھے، مشہور شاعر، وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ مشاعرے میں شعر پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کمشنر سے وہ اس رول کے تحت پرمیشن لے کے جاتے تھے۔ میں نے آپ کو چاہیے آنرری آپ کچھ کریں، آپ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں،
آپ کے بغیر وہ اخبار نہیں چل رہا ہے تو آپ مجھے دے دیں, میں آپ کو پرمیشن یہ دے سکتا ہوں کہ آپ ڈیوٹی کرنے کے بعد جا کے وہاں پر کریں. اور سچل کالج میں وہ لیکچرر ہے اور بیٹھا اپنے اخبار کے دفتر میں, یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہزاروں جو ٹیچر ہیں اور تعلیم سے وابستہ یا مختلف ہیلتھ سے وابستہ اداروں کے ملازمین سرکار سے زیادہ طاقتور کیوں ہیں, جس میں آپ کو بھی انہوں نے نقصان دے دیا, آپ کے بھی کافی ٹینشن دی آپ کو انہوں نے. میرے سے تو آصف زرداری صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. میں نے ان سے کہا تعلیم میں انٹرفیئرنس بہت ہوتی ہے, اگر ایجوکیشن میں لوں گا تو اس میں یہ شرط پہ کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنے نہایت ہی قریبی لوگوں کا بھی کہنا نہیں مانا, میرے کو 5 سال پورے کرنے دیے. تو مجھے تو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں پارلیمانی لیڈر بھی تھا اپنے گورنمنٹ میں, اپنی رولنگ پارٹی کا. لیکن اب اس کے بعد جو کتنے وزیر چینج ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے, ان وزیروں کو انہوں نے دیکھا کہ اس میں گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, ہم پہ بھی نیب کا کیس ہو جائے گا, نیب کے کیس بننے پڑتے ہیں اتنی. اب یہ کوئی ہمت کرے, ان کو نکالیں نا. ابھی میں نے تو ان کو نکالا, پھر وہ بعد میں پتہ پڑا کہ ان کو سب کو واپس لائے. پھر ان کو جسٹس صلاح الدین پنور نے سندھ ہائی کورٹ میں جب تھے, اب تو ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں, انہوں نے ان سب کو نکالا اور کہا کہ ان کو نکالو. اب دیکھیں نا, میں نے اس وقت ان کو ایگزمپشن بھی دی کہ آپ اجازت مانگیں, آپ کو دیں گے ہم. لیکن وہ بھی آرڈر انہوں نے رد کر دیا کہ نہیں, ان کو کہا کہ جا کے پڑھائیں بچوں کو. ابھی لکھتے بھی خود ہو کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ٹیچر اگر بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ یا بیٹھا ہوگا اپنے اخبار میں تو وہ کیا پڑھائے گا؟ پھر تعلیم کا تباہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو بتاؤں کہ میں نصر پور گیا ایک کالج کی وزٹ کرنے, وہاں ایک شاہ صاحب نے میرا راستہ روک لیا, ہمارے پارٹی کے تھے. انہوں نے کہا آپ ادھر آئے. وہ ادھر اخبار والوں کو انہوں نے پہلے ہی بٹھایا ہوا تھا. تو ایک ٹی وی چینل کا پیج لٹکا ہوا تھا لڑکا, اس نے کہا صاحب یہ کیا بات ہے کہ آپ کے دور میں تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو میں نے اس کی طرف دیکھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی حص کی ایک دی ہے توفیق. تو میں نے اس کو دیکھ کے میں نے کہا تم کون سے اخبار میں کام کرتے ہو؟ فلاں میں کرتے ہو, لکھا ہوا تھا اس کا پیج پہ. تو میں نے کہا تم خود ٹیچر ہو, سرکاری ٹیچر ہو؟ تو دوسرے سارے اخبار والے ہنسنے لگے کہ اس کو کیسے پتہ پڑ گیا. آپ سمجھ گئے کہ مختلف اخباریں پیسے نہیں دے کر مفت میں ملازموں کو ٹیچروں کو رکھتی تھی. تنخواہ وہ جو ہے نا ککڑ کوری جو نہ وڈیرے جو, بھائی آپ نے غریب سے مسکین سے مرغی لے, گاؤں کے وڈیرے نے وہ کاٹ کے مہمان کو کھلا رہا ہے, نام تو اس کا. آپ کے ساتھ بہت ساری کھری بات کرنی ہے, جیسے آپ نے کہا ککڑ کوری جو نہ وڈیرے جو, مرغی غریب کی اور نام وڈیرے کا. بہت ساری کھری بات کریں گے مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات ہو رہی ہے آج سندھ کے سینئر سیاستدان پیر مظہر حق. پیر صاحب, بہت ساری کھری باتیں کے بجائے آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ہسٹری, تاریخ. آپ 12 جولائی 97 کو اغوا ہو گئے. کس نے اغوا کیا؟ پھر وہ اغوا کار پکڑے گئے, نہیں پکڑے گئے, آپ جیلوں میں بھی رہے, اغوا بھی ہوئے, مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, لٹکایا بھی گیا. تو سیاست میں سب کچھ یہ کیسے بھگتتے رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے میرے میں وفاداری, کمٹمنٹ کے جذبے پیدا کیے. اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, یہ مہربانی میرے پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. آپ کو بتاؤں جو اغوا والا معاملہ تھا وہ میری زندگی کا جیلوں سے بھی زیادہ بڑا دکھ والا اور تکلیف دہ ایک مرحلہ تھا, جب میرے فیملی تک کو پتہ نہیں تھا. کیونکہ میری وائف میرے ساتھ تھیں جس وقت مجھے کڈنیپ کیا گیا. اس وقت میری وائف میرے ساتھ تھیں, میرے 2 ملازمین بھی تھے. اور سپر ہائی وے پہ 2:30 بجے دوپہر کو لونی کوٹ کے پاس انہوں نے مجھے گاڑی روک کے, آگے 5 کلیشنکوف بردار تھے, میرے پاس ایک سنگل ریپیٹر تھی. تو اس میں ظاہر ہے میں تو کچھ نہیں کر سکا. اپنی میری ویک پوائنٹ میرے ساتھ تھی, میری بیوی میرے ساتھ تھی, تو میں کیا کرتا. تو اس لیے میں مجبور تھا, میں کچھ بھی نہیں کر سکا. اور ریپیٹر والا گن مین بھی بیچارہ کچھ نہیں کر سکا. 5 کلیشنکوف بردار مجھے لے کے اور چلے گئے, اور وہ ایسی جگہ لے گئے جو میں سمجھ گیا تھا کہ کہاں لے گئے. لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں تو یہ مجھے پھر وہیں ختم کر دیتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی حص دی کہ میں سمجھ گیا کہ کیونکہ راستوں کا, سڑکوں کا مجھے پتہ تھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. یہ لیفٹ کو ٹرن کرتے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے موروز کی سائڈ پہ لے جا رہے ہیں.
اگر مجھے رائٹ کی طرف ٹرن کرتے تو میں سمجھتا کہ یہ ٹنڈو جام ہے میر پرخاص کی سائڈ پہ جائے یا حیدرآباد شہر کی طرف لے جانے. تو اس طرح پھر رائٹ کو انہوں نے کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ حالہ سے پہلے یہ مجھے کہیں رائٹ ٹرن کر, کیونکہ حالہ کے پاس تو کوئی رائٹ ٹرن پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت تو یہ بائی پاس تو نہیں تھا نا, ایک سنگل سڑک تھی. بہرحال اس میں یہ سارے واقعات برداشت جو ہو کہ میں نے 55 دن تک میں وہاں پر بند رہا. اور اس دوران میرے فیملی کو دوسرے دن ہی کچھ اخبار والوں نے فون کر کے کہا کہ سنا ہے کہ پیر مظہر کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ادھر کلفٹن میں ممتاز بھٹو کے گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہے. اب ممتاز بھٹو کے گھر کے پاس کئی لوگوں نے پھر یہ اندازے لگانے شروع کیے کہ غازی کی درگاہ کے سامنے. اب وہ بیچارہ مخالف تو ہمارے اپنی جگہ پہ, لیکن خام خواہ میں کسی کا نام لے کے اس کو تو سب یہ ڈائیورشن کرنے کی کوششیں بہت ہوئیں. مثلا میں اندرون سندھ میں کہیں تھا تو میرے بھائیوں کو یہ امپریشن دیا گیا کہ وہ یہ بلوچستان میں ہے, وہ بلوچستان گھوم رہے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ یہ ایک سندھ کا ایک مشہور سردار ہے, MNA بھی ہے, اس کا ماموں ہے, اس کا نام لیتا ہوں, وہ اس کا نام ہے صالح بھوتانی. ہاں, اس کے پاس میرا بھائی اتفاق سے یہاں موجود ہے, آپ کو سن بھی رہا ہے یہ بات میری. وہ اس نے خود جا کے پیسے مانگے 30 لاکھ اور 28 لاکھ وہ لے کے گیا اس کے پاس. اس نے اپنا منشی دیا, صالح بھوتانی نے اپنے منشی کو کہا کہ اس کو جا کے دیا. ادھر غلام قادر نوحانی جو مشہور ڈاکو تھا لیکن ریٹائرڈ تھا, زخمی بھی تھا, اس کی تحویل میں, اس کی پروٹیکشن میں تھا. اس کو جا کے میرے بھائی معظم خود پیسے دے کے آیا. اور اس کے بعد ان کو کہا انہوں نے کہ اب تھوڑے دنوں میں آ جائے گا. نہ آیا, میں نہیں آیا. پھر جہاں تھا وہاں میرے بھائی معظم اور منور وغیرہ سب پہنچ گئے. اور وہاں ایک ہمارے بڑی محسن وریر شاہنواز جونے جو تھے, انہوں نے ساری تحقیق کی, پتہ پڑا کہ میں ان کے علاقے میں بند تھا, جو میرا اندازہ بھی تھا. لیکن یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, یہ جا کے کسی طریقے سے وہاں پہنچے. اور وہ ان کے ساتھ جیلوں میں MRD میں بہت عرصہ اکٹھے رہے تھے, دوست تھے. وہ مہربان تھا, ان کو بہت پیار بھی کرتا تھا. اس نے اسی وقت کوشش کی اور میں اس کے گھر پہ مجھے اتاق پہ اس کے میں لے آئے جہاں میرے بھائی وہاں موجود تھے اور مجھے لے آئے. اور اس کے بعد وہ کیس آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جنرل معین حیدر نے, حالانکہ لیاقت جتوئی تو میرا مخالف تھا نا, وہ تو اس کے بارے میں محترمہ نے الزام بھی لگایا کہ اس نے اغوا کرایا. لیکن وہ شامل تھا اغوا میں نہیں تھا. محترمہ کا الزام صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ دیکھیں اس وقت تو یہی نظر آ رہا تھا مجھے. انہوں نے بھی, ڈاکوؤں نے بھی کہا کہ آپ کو لیاقت جتوئی نے اغوا کرایا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ محترمہ نے بھی اندازہ لگایا اور وہ انہوں نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا. الزام غلط تھا, وہ الزام غلط تھا. اور پھر لیاقت جتوئی نے میرے کلمہ بھر کے میرے کو کہا کہ میں نے نہیں کرایا. آپ کی دادو میں نبن لنڈ کے ساتھ بھی بڑے مخالف سیاسی جھگڑے, بڑی دشمنی آ رہی, تو ایک وہ کرمنل بھی تھا, تو ایک کرمنل کے ساتھ پنگا کیوں لیا ہوا تھا؟ پنگے لینے کی میری بہت پرانی عادت ہے. ماشاء اللہ سے جب پنگا لیتے ہیں تو نبن خان لنڈ تو بہت چھوٹا اس معاملے میں, قد کا بھی چھوٹا تھا, قد کا بھی چھوٹا تھا, لیکن جتنا اوپر تھا اتنا نیچے بھی تھا, اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس لیے میں مزید اس کے پر کچھ نہیں کہوں گا. لیکن یہ ہے کہ میں نے پنگا اپنے لیے نہیں لیا تھا. وہاں 200 ایکڑ سرکاری زمین پہ وہ قبضہ کیے ہوئے تھا, 25 سال تک کھا رہا تھا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا, میرے کو چاہیے تھی یونیورسٹی کے لیے زمین اور IBA کے لیے زمین اور DHQ کے لیے زمین, اور مجھے بے نظیر بھٹو ٹاؤن جو وہاں گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا اس کے لیے مجھے چاہیے تھی زمین. اب وہ کہاں سے آئے, میں نے ان سے پوچھا, ریونیو والوں نے کہا یہ 200 ایکڑ ہے لیکن قبضہ اس کا ہے. اب اسے قبضہ کون چھڑائے؟ وہ قبضہ وہ مارشل اللہ والوں کا, جام صادق کا, سب کا چاہیتا تھا. اور جو دوسرے جو ہوتے ہیں باثر جو پیچھے ہوتے ہیں ہر حکومت کے چلانے والے, وہ ان کی بھی اس کو سپورٹ تھی. لیکن میں نے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, میں نے پنگا تو لیا, لیکن وہ 200 ایکڑ زمین میں نے آغاز کر کے وہ سارے اداروں کو دلوائیں. آج الحمدللہ وہاں DHQ بھی چل رہی ہے, بے نظیر بھٹو ٹاؤن بھی بن گیا ہے, جو IBA کی یونیورسٹی کا کیمپس ہے دادو میں وہ بھی چل رہا ہے. تو پنگے تو لینے پڑیں گے ایسے کاموں میں. آصف زرداری کہتا ہے ایسے کاموں میں تو ایسا ہوتا ہے. آپ نے 50 سال پاکستان پیس پارٹی کو دے دیا حالہ کنونشن سے اب تک, اور کافی عرصے سے پارٹی سے, وزارتوں سے, MPA شپ سے خود سائیڈ لائن. بیٹا تو آپ کا MPA مجیب ہے. کہیں پارٹی کی اندرونی سیاست, سازش یا کوئی نئی سیاست کے اندر دکانیں جو کھل گئی ہیں, جو سسٹم ہے, کس کا شکار ہوئے آپ؟
میں کسی کا شکار نہیں ہوا. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. میں 5 سال مجھے آصف زرداری نے پارلیمانی لیڈر بنایا پیپلز پارٹی کا اسمبلی کے اندر. مجھے سینئر منسٹر بنایا. مجھے اپنی پسند کا پورٹ فولیو دیا. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس میں کسی کو, میرے سامنے سی ایم کو ذوالفقار مرزا کو کہا کہ اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دے گا. میں نے کہا کہ صحیح مجھے کام کرنے دیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک تمنا ہے کہ میرے دادا کی طرح میں بھی تعلیم کی خدمت کروں, سندھ کی خدمت تعلیم کے میدان میں کروں. اور انہوں نے میرے وعدہ, انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا. آپ کے دادا نے تو تعلیم کی خدمت کی, کیا آپ اتنی خدمت آپ کر سکے دادا کے نقش قدم پر؟ میں اس سے آگے گیا. انہوں نے پرائمری تعلیم فری کی. ہائی اسکولوں کو انہوں نے ہر جگہ پہ, ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہائی اسکول بنوایا. سندھ یونیورسٹی کا بل پاس کرا کے پاکستان سے پہلے ہی. سندھ یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں انہوں نے بل جب پاس کیا تو بڑے پاکستان کے سیاستدانوں نے رکاوٹیں ڈالی. وہ کیا قصہ ہے؟ اس میں سر غلام حسین ہدایت اللہ کی حکومت میں تھے. وہ اس وقت یہاں پر جو کانگریس والے تھے وہ ان کے کوalition پارٹنر تھے. وہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ہمارے سندھی بھائی تھے کانگریس میں, بڑے نام تھے, انہوں نے اتنی مخالفت کی کہ دادا نے قائد اعظم کو خط لکھنا پڑا کہ سی ایم کو بلیک میل کر رہے ہیں اور سی ایم بلیک میل ہو رہا ہے. وہ میرے پاس خط بھی پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو کبھی دکھا بھی سکتا ہوں. وہ کتابیں خالد شمس الحسن نے اپنے والد جو ان کے شمس الحسن صاحب اسسٹنٹ سیکریٹری تھے قائد اعظم کے, وہ خطوط انہوں نے چھپوائے ہیں. انہوں نے مجھے ایک کتاب بھی دی, اس میں وہ خط بھی ہے. اور وہ قائد اعظم نے لکھا خط سر غلام حسین ہدایت اللہ کو, وہ بھی اس میں ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں یونیورسٹی بننے دے رہے ہیں. تو پھر 1943 والا بل 1947 اپریل میں جا کے پاس ہوا. لیکن وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے سندھی بھائی تھے وہ کیوں بضد تھے کہ بامبے یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے سندھ یونیورسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیوں کر رہے ہو؟ یا آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنانا چاہتے ہو؟ اب یہ بتائیں, یہ کہنا منہ مرے مجھے کہنا الے یار بھائی ہم اپنی سندھ میں ہیں, اپنی یونیورسٹی نہیں بنائیں, بامبے یونیورسٹی سے بامبے سے الگ ہو گئے, بامبے یونیورسٹی سے ہم اپنے امتحان کرائے, وہ بھی میٹرک کے. آپ کے دادا کے نام پہ پیر الہی بخش کالونی سے لے کے بہت ساری کالجیں, یونیورسٹی اداروں کے نام ہیں. کیا وجہ تھی کہ کراچی کے اندر باقی علاقوں میں یہ نام منسوب کیا گیا؟ نہیں, نام تو اس وقت میں منسٹر ہوتے تھے 2 یا 3, اور دادا کے پاس کوئی 6, 7, 8 پورٹ فولیو تھے. اور وہ اس وقت میں جو قائد اعظم پاکستان بنا تو اس وقت کے بعد تو دادا صرف 1-2 سال رہے سی ایم ہونے کے بعد, وہ پھر اپوزیشن میں رہے. لیکن وہ جو پاکستان بننے تک انہوں نے جو کام کیے, میں تو اس کا بتا رہا ہوں, وہ کوئی نام ابھی تک چل رہے ہیں. اور وہ بڑی کوشش کی, کہتے ہیں ایوب کھوڑو جب سی ایم بنا دادا کے بعد تو اس نے بڑی کوشش کی کہ پیر الہی بخش کالونی کا نام چینج کیا جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر الہی بخش نے اپنی زمین دی, انہوں نے کوئی زمین نہیں دی. وہ ان کے نام سے وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم پہ مہربانی کی ہے, کیونکہ وہ زمین سرکار سے لے کے ان کو ہاؤسنگ سوسائٹی کو دی گئی کہ یہ جو اتنے ساری مخلوق آ گئے ان انوائٹیڈ, ان کو تو ہمارے پاکستان کی جو پلان تھا اس میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ مائیگریشن بھی ہوگی. اب آ گئے تو قائد اعظم نے کہا ان کو کہیں رہا انہیں, تو اسپتالوں میں, روڈوں پہ, اسکولوں میں, سب پہ وہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے تھے. اب انسان تو تھے نا, اور مسلمان بھائی بھی تھے. اور دادا بہت علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, ان کو یہ بڑا دل میں ہوتا تھا کہ یہ بیچارے اچھی فیملیز کے لوگ بھی ان کو اپنے گھر میں بھی رہتے تھے. یہ ہماری فاطمہ سوریہ بجیا نے مجھے خود بتایا, اور ان کے بھائی احمد مقصود حمیدی میرے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر پہ 1 ہفتہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف سندھی اردو بولنے والے آپس میں رشتے ناتے گھر میں رہتے تھے, پھر سندھی مہاجروں کو لڑا کے یہ آگ لگائی کس نے؟ یہ لگانے والوں نے لگائی, آپ کو بھی پتہ ہے, نام بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں نواب مظفر نے یہ آگ جلائی. اس وقت میں نواب مظفر حسین, اس میں چودھری اشرف اور جو علی احمد کاکڑ, یہ انہوں نے مل کے مہاجر پنجابی پٹھان متحدہ محاذ بنایا تھا. اور اتفاق دیکھیں کہ نواب مظفر کا گھر ہمارے حیدرآباد میں سول لائن میں ہمارے گھر کے نیکسٹ گھر تھا, اور ہم دیکھتے تھے ان کے پاس, یہ سارے ہم بچے تھے پڑھتے تھے. لیکن یہ آگ اس نے لگائی, اور آخر میں وہ کاکڑ بھی ان کو چھوڑ گیا, چودھری اشرف بھی چھوڑ گیا, جو زکا اشرف کا والد صاحب تھا وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, اور وہ اکیلا رہ گیا. اور اس کے بعد یہ جی ایم سید نے خود بتایا, ہم سب جی ایم سید کے پاس جاتے تھے جو بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, وہ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے سعودی عرب جا رہا تھا عمرے پہ, اور کہہ کے گیا کہ شاہ صاحب میں سے بڑی غلطی ہوئی,
میں نے ایسے مفاد پرستوں کو اپنے ساتھ ملایا، مجھے آپ ہمارے نیچرل الائی تھے، ہم آپ سے یہ کرتے. تو اس نے کہا کہ میں آؤں عمرہ کر کے، وہیں فوت ہو گئے. تو وہ پھر آگے بڑھی نہیں. لیکن اس کے بعد اس کا جو روحانی بیٹا پیدا ہوا، روحانی بیٹا الطاف حسین، اس کو بھی کس طریقے سے بنا گیا آپ کو پتہ ہے. جنرل ضیاء نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک تھرڈ فورس بنائی، جیسے ابھی پی ٹی آئی کو بنایا گیا تھا نا، اور جیسی مار اس کو پڑی ایسی پی ٹی آئی کو بھی پڑی. جو اسے ہاتھ کی بنائی ہوئی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی آگے بڑھتی نہیں ہیں، وہ دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں. ملک کا سب سے زیادہ نقصان ملک کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اس نے کیا آگ لگائی، وہ مر گیا. یہ بک گیا، اس کے سارے ساتھی بک گئے. وہ ادھر بیٹھ کے ابھی تک ان کو گالیاں دے رہا ہے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا بہت گالیاں دے رہا تھا، مصطفیٰ کمال کو، دوسروں کو، نام کیا کس کا لیں، یہ اپنے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں. الطاف حسین کم از کم اتنا تو ہے جو اس نے ہمیں ایسی باتیں بھی بتائیں جو آج اس کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں. اس نے وہ ایسی باتیں ہمیں بتائی. اس وقت کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی ایم کے مختلف لیڈرز کی طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. کیا واقعی کراچی الگ ہو جائے گا سندھ سے؟ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے. ایک دیوانے کی بڑھ ہے. ہاں، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. ان کو اپنا لیڈر ہی غدار کہتا ہے، ان کا لیڈر ہی ان کو کہتا ہے. یہ بڑے بے وقوف جاہل قسم. ان کو آپ لیڈر نہیں مان رہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سندھ کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی. کراچی سندھ کی جان ہے، جگر ہے، اور سندھ کے اینڈ میں ہے. آپ کو سارا سندھ لتاڑ کے پھر آنا پڑے گا کراچی میں. اس کے بعد سمندر ہے، اگر اس کے بعد کوئی جانا چاہے تو سمندر میں چلا جائے. یہ جو کر رہے ہیں ان کو سندھ دشمنی، سندھ کے میں تو شاہی سید کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے ابھی اس کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ سندھ سندھیوں کا ہے. حیدرآباد کے جلسے میں پاچا خان کے برسی کے موقع پہ کہا ہے. نمک حرامی ہے. میرے جو آبا اجداد، میری بچی نے میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا کہ آپ کا ایک ہوتی ہے کمپنی ہے، وہ کرتی ہے کہ ان کی یہ جینیٹیکلی کہاں سے آئے. وہ ایک اس کو ڈی این اے صرف ایک کرمنل اس میں نہیں ہے، ایک اور بھی ہے جس سے یہ پتہ لگایا کہ یہ لوگ آئے کہاں سے. میرا جو ڈی این اے اور میری بیگم کا کرایا، اس نے اپنا بھی کرایا، تو 50% وہ میری، 50% ان کی. لیکن میرے لیے وہ آیا کہ یہ سینٹرل ایشیا سے ہے 100%. اب مجھے بتائیں 500-600 سال پہلے میرے ننیال بھی سینٹرل ایشیا کی، قاضی اکبر عباسی تھا، اس کی بیٹی میری امی ہے، اب وہ بھی عباسی، وہ بھی سینٹرل ایشیا سے، میں بھی. اب آپ کہیں گے سینٹرل ایشیا مانا بخارا، سمرقند؟ نہیں، اس وقت میں عراق تک یہ سینٹرل ایشیا تھا. خراسان، یہ بڑا، یہ 800 سال پہلے میرے بڑے 600 سال آئے. 16ویں صدی میں مختوم سرور نو ادھر آئے، ان سے پہلے ان کے والد صاحب آئے، یہ سارے آئے. یہ بوبک میں آئے، ملتان میں، بوبک میں، پھر حالہ میں آئے. بات ہے کہ ہم لوگ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے یہ تو پھر بھی بر صغیر کے رہنے والے ہیں، لوٹ کے پٹ کے ادھر آ گئے. ہمارے تو بڑے پتہ نہیں کیا کیا بھگت کے آئے ہوں گے. کوئی آدمی اپنا ملک بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑتا، اور خاص طور پہ اتنی بڑی تعداد میں. مجھے ان کے ساتھ عام اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ سندھی ہیں. یہ جو کراچی کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو لیڈر نہیں مانتے آپ؟ ان کے مطالبے کو قانونی حیثیت کو، آپ قانون دان بھی ہیں، قانون کے وزیر بھیج چکے ہیں، تو قانونی طور پہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو قانون کی ABCD کا بھی پتہ نہیں ہے. جاہل ترین لوگ ہیں، اور ان سے جو کام لے رہے ہیں نا وہ بھی جاہل ترین ہیں. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہے، پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے. صرف ایک لفظ پڑھ کے اور وہ ایک دم سے وہ کہہ رہے ہیں. بھائی اس میں تو بہت بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے. لیکن یہ معاملہ صرف آئین اور وہ طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو سمجھا لے آسانی سے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ادھر تقسیم کر کے آئے وہ یہاں بھی تقسیم چاہتے ہیں. یہ تقسیم در تقسیم کے ذریعے اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے، اور پھر ان کو وہ بھی ابھی واپس نہیں لیں گے. جو کہہ رہے ہیں نا جاؤ بھائی ابھی وہاں تو آپ کو لیں گے، نہیں، ہم ان کو لینے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دوں، یہ عام اردو لوگوں کی بات نہیں ہے. ان کے بیانات بھی آپ دیکھیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے. بھائی آپ بتائیں، سندھ میں جو سرائکی بولتا ہے گھر میں، باہر سندھی بولتا ہے.
جو بروئی بولتا ہے وہ گھر میں بلوچی بول رہا ہے، وہ پنجابی بول رہا ہے، کہتا میں سندھی ہوں. کتنے آپ بتائیں گے ایک ہی بروئی کو بولے کہ تم سندھی نہیں ہو, وہ قبر سے اٹھ کے لڑے گا. علی احمد بروئی بھی آغا سراج دورانی وہ اس کو کہو کہ تم سندھی نہیں ہو تو وہ بھی بیچارہ قبر سے اٹھ کے لڑے گا, کیوں نہیں ہوں. اس طرح ہمارے بڑے بھی جن کا ڈی این اے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ادھر کے ہے ہی نہیں, 100% نہیں ہے, تو پھر ہم لوگوں کو یہ کیوں ایسے, یہ اس طرح کی بات کرنے والے یہ سیاسی جوکر ہیں, یہ سیاسی گماشتے ہیں. ان کو تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ان کو اقتدار کی باغیں دے کے ان سے وہ ہم جیسے میں نے کہا کہ بچھڑو کم بٹوا ڈے ڈھکا, یہ ڈیڈ ہیں, ان سے وہ کام لے رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ منہ کی کھائیں گے. آپ قانون کے وزیر رہے, لا منسٹر بھی رہے. سندھ کے اندر ہوا کیا کہ لا قانونیت, دھاڑیل کلچر, اسٹریٹ کرائم, گنڈا گردی, امن کمیٹی, دہشت گردی, کرمنلز, یہ سب کچھ بند کیوں نہیں ہوا؟ آپ بھی سارے ان دور کے وزیر بھی رہے, اقدار سب کچھ آنکھوں دیکھے, ہوا کیا؟ اگر آپ افسر کرپٹ رکھو گے, دادو میں ایک کرپٹ ایس پی رکھا ہوا ہے, میں اور میرا بیٹے, ہاں میں ان کو کیا بلاول بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ نہایت ہی کرپٹ آدمی ہے, یہ بدامنی دادو سارے میں اس کی وجہ سے. انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے اپنے سیکریٹری جمیل سمرو کو کہا اس کو نکالا جائے, کو ایکشن لیا جائے, نکالا. جمیل سمرو نے ہوم منسٹر کو کہہ دیا, نہیں ہوا. اس کا نتیجہ نکلا ابھی اس کو 4-5 مہینے ہو گئے. ہم نے جب کہا تھا, ابھی دیکھیں وہ ایم این اے کا خاص آدمی تھا نادر جمالی, اس کو مار دیا نا, اندر گھر میں گھس کے مارا. ایک دن پہلے سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا. اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہوتا ہے پری میڈیٹیٹڈ, انگلش میں ہم کہتے ہیں, لیگل لینگویج ہے, پری میڈیٹیٹڈ مرڈر, کہ آپ کا انکاؤنٹر ہو گیا, آپ نے کسی ملزم کا پیچھا کر رہے ہیں اور انکاؤنٹر ہو گیا. یہ شہر کے اندر تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, اس کے نیکسٹ ڈور ایک ایڈیشنل سیشن جج, پتہ نہیں سینئر سول جج رہتا ہے. یہ اس طرح ایسی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں کوئی انکاؤنٹر کرتا ہے, یا کوئی کرے بھی تو اس کو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے. ثابت ہو چکا ہے بینکو نائب بندہ مارا گیا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے, میں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گا, لیکن جو اس کا طریقہ ہے وہ بالکل وہ ہے جو کرائے کے قاتلوں والا ہے. ایک شہری کو مارا گیا, اس کو کرمنل تھا, کچھ بھی تھا, اس کا ایک ہی جواب ہے, تو اس کو اس کرائم میں آپ باندھیں نا. اس کے ایس پی کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں اس کے دفتر میں. بھائی اتنا آپ کا پیارا تھا تو اس کو تو پیار محبت سے اسی وقت بٹھا دیتے, یار تیرے پہ الزامات ہیں. گڑھی خدا جلسے میں گئے, حالیہ لوگوں کا رویہ, آپ بھی موجود تھے, آپ سمیت جتنے بھی سینئر سیاستدان, وہ اکثر کونے پہ سائڈ پہ بھٹو کے عشق میں, بے نظیر کے عشق میں موجود ہوتے ہیں. اس وقت تو زیادہ تر مال کمانے والے وزیر, نئے لوگ آگے آ چکے, تو کیا محسوس کر رہے ہیں موجودہ سیاست کو؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے ہر سال اوپر اسٹیج پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے, میں وہاں پہنچتا ہوں, مجھے بڑی عزت احترام کے ساتھ وہاں اپنے جو بھی سینئر لوگ ہیں بٹھایا جاتا ہے. یہاں اس مرتبہ بھی میرا بیٹا کیونکہ ضلع کا صدر تھا تو میں سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا, تو وہ اسٹیج پہ گیا اور بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو وہ بلا رہے تھے, آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا میں تو رک گیا. لیکن جو اصل بات ہے کہ میں تو یہ جو اس قسم کے وی آئی پی کلچر میں نہیں ہوں, لیکن مجھے ہمیشہ عزت احترام ملی ہے. یہ اس مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید, 2 شہید ہو گئے ہیں. تو اب وہ جو پاپولیشن جو ان کے پاس آتی تھی یا ان کو عقیدت مند, وہ ان کی تعداد 10 گنی ہے. اب یہ حکومت ہوتے ہوئے بھی وہاں پر سڑکوں کا جال بچھانا چاہیے تھا. بنگل دیرے پہ ساری گاڑیاں بلاک ہو گئیں. بنگل دیرے سے لے کے آپ وہاں کے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا گڑھی خدا بخش تک کا, میں وہاں سے پیدل گیا ہوں اور 8-10 کلومیٹر میں پیدل چلا ہوں. میرے ساتھ 50 ورکر بھی تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ گاڑیوں کے آسرے بیٹھے رہے تو ہم وہاں پہنچ نہیں سکیں گے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا, لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بی بی شہید کے اور بھٹو شہید کے اور بیگم نصرت بھٹو اور میر مرزا بھٹو اور شاہنواز بھٹو شہید کے سارے ان قبروں پہ, سارے اس قبرستان میں لوگ بھرے ہوئے تھے. وہاں بڑی مشکل سے میں پہنچ سکا قبروں پہ اور جا کے دعا. آپ نے بات کی قبروں کی, گڑھی خدا بخش کی, ذوالفقار بھٹو, بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, مرزا بھٹو, شاہنواز بھٹو, سیاست, پیس پارٹی کی حکومت, کیا ان 4-5 قبروں کو انصاف مل سکا؟ وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا نا.
دیکھیں سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی، قاضی فائز عیسیٰ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، جس نے یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے جج صاحبان تھے انہوں نے اپنے ہی جو بکاؤ جج تھے، اپنے ہی جو ظالم جج تھے، جنہوں نے سفارش پہ بھٹو صاحب کو پریشر پہ سزا دی، ان کے ایک جج نے تو خود نسیم حسن شاہ نے مانا بھی کہ یہ میں نے پریشر پہ کیا۔ ابھی میں سعید مہدی کا کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بھی اس نے لکھا کہ نسیم حسن شاہ نے ان کو بھی کہا کہ ہم نے یہ پریشر پہ فیصلہ کیا۔ پیر مظہر حق نے عشق کتنے کیے؟ ایک کامیاب گیا جہاں راستے میں گیا، وہ میرے 5 بچوں کی ماں ہے، مطلب وہی ہے ہماری بھابھی، اور الگ نہیں کیا کہیں؟ اس سے زیادہ عشق کیا چھپا تو نہیں رہے آپ تو ماشاءاللہ جوانی میں حسین جمیل بھی رہے یونیورسٹی کے۔ ہاں تو وہی تو اس کا فائدہ ملا مجھے نا، میری یہ پسند کی بیوی مل گئی، ورنہ وہ پنجابی ہے میں سندھی ہوں، پنجابی تو سندھیوں کو کوئی رشتہ نہیں دیتے، ابھی تو دیتے ہیں ہمارے زمانے میں۔ اس رشتے کا بھی بڑا پس منظر ہے، بڑی آپ نے اس میں بھی پاپڑ بیلے، تو کیا کس طرح شادی ہوئی؟ نہیں پاپڑ یہ بیلے، اپنی امی کو لے گئے، بھائیوں کو لے گئے، اور انہوں نے مجھے دیکھا، کہا کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے۔ پھر وہ چودھری صاحب میرے جو سسر تھے وہ دادو گئے چھپ کے اپنی ایک کزن کو لے کے، اور انہوں نے میری پیچھے انکوائری کرا۔ اس وقت میں سیاست میں تو نہیں تھا نا، میں تو وکیل تھا، چھوٹا گمنام وکیل تھا۔ انہوں نے جب سارا معلوم کیا، دادا کا نانا کا سنا، پھر انہوں نے جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے رشتہ مانگنے بھی کسی کی جیب پہ گئے تھے؟ میں پروفیسر غلام مصطفیٰ شاہ کا بیٹا ڈاکٹر رفیق مصطفیٰ شاہ، وہ میرا دوست تھا، وہ مجھے اور میری امی کو لے گیا تھا پہلے۔ پھر میری خالہ دوسرے چکر، میری خالہ ڈاکٹر امینہ اشرف، ان کے شوہر ڈاکٹر اشرف فاروقی، وہ میرے ساتھ چلے، میری بھابھی چلیں، امی چلیں، اور وہ گاڑی جو تھی وہ بھی میرے خیال میں میری خالہ کی تھی، اس میں گئے۔ تو یہ گاڑیاں تو میرے پاس تو گاڑی تھی نہیں۔ میرا ولیمہ ہی میرے دوست مرحوم عبدالجبار عباسی بعد میں اسسٹنٹ کمشنر اور DC بنے، وہ اس وقت تو بیچارے کچھ نہیں تھے، پڑھتے تھے، یا وہ ہاں وہ اس وقت میں کوئی جام صادق ایڈیشنل جو منسٹر ہوتا تھا اس کا ایڈیشنل PS تھے، ہاں، لیکن وہ میں جام صاحب کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ میری شادی کی وجہ سے آئے، انہوں نے میرا ولیمہ کیا، وہاں سے چل کے آئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ان کا۔ لیکن ایسے دوست اب کہاں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے۔ آپ کے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں زیادہ رہی ہیں دوستیاں؟ میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں، جو کرتے ہیں ان سے دوستی ہو جاتی ہے، جو نہیں چاہتے ہیں ان سے میں خود دشمنی نہیں کرتا، باقی دوسروں کے کو میں کیسے فورس کر سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے۔ آپ کے 2 بچے بھی سیاست میں آئے، بیٹا پیر مجیب، ہماری چھوٹی بہن ماروی مظہر، وہ بعد میں سیاست سے سائڈ ہو گئی، آپ کا بیٹا سیاست میں، تو اس کی کیا وجہ رہی؟ جی، وہ محترمہ نے مجھے کہا کہ تمہارا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا، کہ میرے پہ کنوکشن تھی، میں لندن میں ہی تھا، ان کے پاس کام کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ٹکٹ تو آپ ہی کو دوں گی، لیکن آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا، تو آپ اپنے کسی بچے کا نام دیں۔ میں نے کہا میرا بیٹا 1 سال چھوٹا ہے، وہ اس کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ پھر کہا ماروی کو بچپن سے جانتی تھی، کہا ماروی کو دے۔ میں نے کہا وہ ہے لڑکی، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ اس لیے راضی ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں دادو جیسے علاقے میں پیروں کی فیملی کی لڑکی جو ہے وہ اس طرح عام کھلے عام ورک کرے نہ کرے، فیملی تو ساتھ ہوگی، لیکن ہر امیدوار کے لیے اس کے جو ووٹر چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں، ان سے کام ہم تو وہی کرے گی نا۔ تو ان سے میں نے پوچھا فون کر کے، انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، پھر اس کو ٹکٹ دیا انہوں نے، اور الحمدللہ وہ بڑے مارجن سے کامیاب ہو گئیں۔ آپ ماشاءاللہ جوانی میں حسین بھی رہے، لکھتے بھی رہے، صحافت بھی کرتے رہے، اور اس دور میں فلموں کا ایکٹنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا، جنون۔ آپ کا چھوٹا بھائی پیر معظم بھی اداکار کسٹم کے ساتھ، آپ نے بھی جوانی میں اداکاری کی، ڈرامے شامے اسٹیج پہ بتا جاتا تھا، بڑی ماضی میں رشی چارن سے لے کے بڑے آپ کے اس وقت کے کامیڈین آرٹسٹ بھی دوست تھے، استاد بخاری سے لے کے سب۔ تو کیا کیا آپ نے جوانی میں؟ دیکھیں معظم تو الحمدللہ وہ میری خواہش تو انہوں نے پوری کر دی، ریڈیو کی صداکاری سے، پھر وہ اداکاری، PTV کے ان کے سیریلز وغیرہ ماشاءاللہ بہت مشہور ایکٹر بن گئے۔ لیکن میں تو صحافی تھا اور صحافی رہا، لیکن جب میں نے NT راما راؤ کا سنا کہ وہ انڈیا کی ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر بھی تھا اور فلموں میں بھی کام کرتا تھا، تو مجھے بھی شوق ہوا۔ پھر میں نے فاطمہ سوریا بجیا کو کہا، میں اس وقت وزیر قانون تھا اور ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ کا منسٹر تھا، وہ CM ہاؤس میں ملی، میں نے کہا بجیا دوسروں کو رول دے رہی ہیں، مجھے بھی ذرا دے دیں۔
تو انہوں نے کہا کہ تمہارا CM تو نہیں مانے گا. عبداللہ شاہ کھڑے تھے, میں نے کہا صحیح ان کو اجازت دے دیں. تو اس نے مجھے کہا کہ مانو گے نہیں, دے دی میں نے اجازت, جاؤ اب لو, لیکن بجانے کا رول نہیں دیا. تو میں اس میں ناکام ہو گیا, اداکاری میں ناکام ہو گیا. لیکن ایک بھائی نے کمی پوری کر دی. گانے گانے کا شوق رہا؟ باتھ روم سنگر. باتھ روم سنگر کبھی کبھی گنگناتے ہیں. کس کے گانے اچھے لگتے ہیں؟ ماسٹر چندر کے جو کلام ہیں, وہ CH آتما جو ہمارے سندھی تھے اور حیدرآباد کے مشہور گائک تھے, انڈیا میں بہت پری پارٹیشن دور کے مشہور ترین کلاسیکل سنگر تھے. CH آتما نے نام آپ نے سنا ہوگا یا نہیں. یہ میرے پسند کے تھے. اور ملکہ ترنم, نور جہاں, رفیع, یہ ہمارے بہت تھے. لیکن میں ذاتی طور پہ ماسٹر چندر کا فین ہوں, ابھی تک بھی ہوں. بہت اچھے گائک تھے. اداکاروں میں مصطفیٰ قریشی, وہ میرے آئیڈیل رہے اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں. ان سے آپ کی اچھی دوستی بھی ہے شروع سے؟ بھائی ہیں میرے, بڑے بھائی. میں نے آخری ایسی خواہش جو آپ وزارتوں کے دوران, سیاست دوران نہ کر سکے, جس پہ حسرت افسوس ہو کہ میں نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس. مجھے کوئی دکھ کسی بات کا نہیں ہے. جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. جو میرا آخری یہ خواہش تھی کہ مجھے تعلیم کا وزیر بن کے اپنے دادا کی طرح تعلیم کی خدمت کرنے کا چانس ملے, تو میں نے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈگری کالج جو جہاں نہیں تھے ڈگری کالج بنوائے. اندرون سندھ 8 کیمپس سندھ یونیورسٹی کے بنائے. الحمدللہ ان میں سے 3 فل فلیج ہو گئی ہیں. دادو والی یونیورسٹی کا بھی بل جمع ہو گیا ہے, مجیب نے کر دیا ہے. شہید مختوم بلاول یونیورسٹی دادو, وہ بھی انشاءاللہ مجیب کے دور میں ہی بن جائے گی. اس کے لیے 50 ایکڑ زمین ہم نے اس وقت میں الاٹ کروا دی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے. تو وہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ وہ یونیورسٹی بھی بن جائے گی. کیڈٹ کالج ککڑ میں نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ جو کام میں نے چھوڑے ان کو مکمل کراؤ, اور اس کے بعد آگے بڑھو, اور باقی موقع ملے تو باقی اضلاع میں بھی یونیورسٹیاں بناؤ. کیونکہ یہاں پر ہم جہالت سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن. یہ پرائمری, میٹرک اور انٹر جو ہے نا, یہ اس کے چپراسی بھی کوئی نہیں رکھتا. آپ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں جائیں, وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کے پاس کون سی کوالیفیکیشن ہے, کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہو. اب کمپیوٹر تو ہمارے منسٹر بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں اکثر, سب تو نہیں, اکثر. لیکن یہ ہے کہ ابھی کم از کم یہ ہے کہ ابھی منسٹر ایجوکیشن اب صحیح ہے, جس کو میں ایک ہی مرتبہ ملا ہوں. اقبال ترین آئے تھے, ان کے ساتھ گیا تھا ان کا شکریہ ادا کرنے. ان کے اقبال ترین کے آپ دیکھیں ڈاکٹر افغان سندھ کے محسن تھے. ان کے گاؤں میں جہاں وہ پڑھے تھے قاضی وہاں, وہاں پر جو اسکول تھا, میں اپنے دور میں کہہ کے گیا تھا کہ 1920 کا بنا ہوا ہے, اس کو ہیریٹیج میں ڈال کے اس کو آپ ریسٹور کریں. آج تک ریسٹور نہیں ہوا. میں حیران ہوں. میرے سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی کہ میں نے کہا کہ اس کو اپ گریڈ بھی کرو. وہ اپ گریڈ والا بنا, وہ گر بھی گیا. ابھی میرے سامنے, کیونکہ کلچر کے بھی منسٹر رہے ہیں سردار شاہ صاحب, انہوں نے ہمارے سامنے ان کو کہا کہ اب یہ جو ان کے ڈپارٹمنٹ سے ایک آدمی انہوں نے رکھا ہے تنویر صاحب کوئی, اس سے اس کو ریسٹور کراؤ. میرے پاس ریسٹور ہو جائے. وہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے اس کے تو 2-3 کمرے ہیں 4, لیکن اگر بن گئی تو بڑا بہت خوبصورت اضافہ ہوگا. مہربانی پیر صاحب کہ بہت ساری باتیں جو دل میں ابھی رہ گئی, کھری باتیں بہت ساری کرنی تھی, مگر وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ سے کریں گے. مہربانی. کھری بات میں آج ہمارے ساتھ پیر مظہر الحق موجود تھے. 50 سال سے زیادہ سیاست کی سائنس, اس پہ لکھنا پڑھنا, کتاب بھی لکھی. اپنے دادا پیر الہی بخش کی شخصیت پہ بھی کتاب لکھی, پولیٹیکل سائنس پہ بھی لکھا, کالم لکھتے رہے, سیاست کرتے رہے, وزیر رہے, 5 بار MP ہے. بہت سارے الزامات کا بھی شکار, جھوٹے سچے ہوتے رہے, مگر اپنی بات پہ ڈٹ کر ہمیشہ سیاست کر رہے ہیں. ان کی فیملی بھی سیاست میں, بچے, مسلسل اسٹرگل, جیل, ریل, اغوا, ساری چیزیں دیکھ کر بھی مایوسی ہونے کے بجائے آگے بڑھتے آئے. آج بھی اسی طرح جوانوں کی طرح اپنی پارٹی
اپنے پارٹی کے نظریے کو دفاع کرتے ہوئے ان کی اچھی یا بری ہر بات پہ اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری باتیں کھل کے کی، کچھ دبے لفظوں میں بھی کی۔ آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔